درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں۔ سنیں گے ناظرین، عمران پرتاپ بری کی نظم سے پہلے ایک بہترین بات سنتے ہیں۔ اللہ سے مانگو تو بے حساب مانگو، کیونکہ ایک اللہ ہی ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتا۔ چلیے سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کبھی کبھی میرے شاعر دوستوں نے کہا کہ عمران کیسے محسوس کر لیتے ہو درد کو؟ بالوں میں تیل لگاتے وقت کبھی کبھی امی نے بھی مجھ سے پوچھ لیا کہ کیسے گا لیتے ہو اس درد کو۔ کبھی کبھی میں خود بھی سوچتا ہوں کہ کیسے گا لیتا ہوں اس درد کو۔ میں 4 مصرے اس نظم سے جڑے ہوئے بھی اور الگ بھی، کہ چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، آج بہت خوبصورت دن ہے میرے لیے، بہت بڑا موقع ہے میرے لیے ندیم بھائی۔ میں یہاں یہ بات ضرور کہنا چاہ رہا ہوں، شاہد بھائی بیٹھے ہیں حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میں نے سن رکھا تھا بچپن سے کہ ایوارڈ تو صرف یا تو درباروں کے چکر لگانے سے ملتے ہیں یا حکومت کو وہ باتیں کہنے سے ملتے ہیں جو حکومت کو پسند آئیں، اچھی لگیں۔ لیکن شکریہ اس حکومت کا کہ اس حکومت نے عوام کا درد گانے پر بھی ایوارڈ دیا ہے، میں شکر گزار ہوں۔ شاید میں بہت چھوٹا ہوں، میری عمر نہیں ہے کہ 28-29 سال کی عمر میں میرے دامن میں یش بھارتی جیسا پرسکار ہو۔ شاید شاہد بھائی جیسے، سنیل بھائی جیسے یا پھر بدلو بھائی جیسے کچھ لوگوں کی دعائیں رہیں یا ان کی محبتیں رہیں جو آج اتنا بڑا ایوارڈ ملا۔ میں یہ اپنا پورا ایوارڈ آپ سارے لوگوں کے نام سمرپت کرتا ہوں کیونکہ آپ ہی لوگوں کی دعاؤں نے دلوایا ہے۔ چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، کوئی بڑی خواہش نہیں، بس اتنا کہنا ہے کہ اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، میں رہوں نہ رہوں یاد رکھنا مجھے، یاد صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین 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 ہوں۔ 57-58 ملک ہیں صاحب، لیکن دیکھیے تو بڑی مایوسی ہوتی ہے ان کے چہروں کی طرف، دیکھیے ان حکمرانوں کی طرف جو کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ اور ایک رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کی بے حسی سے کبھی کبھی بہت دکھ ہوتا ہے، مایوسی ہوتی ہے۔ ان دنوں امید کی اگر کہیں کوئی ایک کرن نظر آئی ہے تو میں سیلیوٹ کروں گا کنگ سلمان صاحب کو، سعودی عرب کے کنگ سلمان صاحب کو،
وہ ایئرپورٹ پر کھڑے تھے دنیا کی سپر پاور کے پریزیڈنٹ کو ریسیو کرنے کے لیے. اوباما اترتے ہیں, کنگ سلمان صاحب انہیں ریسیو کرتے ہیں, لے کے چلنا ہوتا ہے کہ ایک اذان گونجتی ہے. کنگ سلمان صاحب دنیا کی سپر پاور سے کہتے ہیں کہ دنیا کی سپر پاور تم یہی ٹھہرو, کائنات کے سپر پاور کا بلاوا ہے, نماز پڑھ کے آؤں گا پھر چلیں گے. اللہ کریے جو 57-58 حکمراں ہیں ان کے دل میں ذرا سا یہ احساس پنپ جائے تو ایک چشمے سے جو دنیا کو دکھوانا چاہ رہا ہے ایک ملک, انشاءاللہ اس کا غرور ٹوٹ سکتا ہے. میں پڑھتا ہوں نظم اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں. میں فلسطین ہوں, میں فلسطین ہوں کہ آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے, آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے, دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے, دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے. اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے, اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے. دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. آئیے دوستو منتخب احادیث کتاب سے کچھ احادیثیں سنتے ہیں. حضرت حنظلہ اسیدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر تمہارا حال ویسا رہے جیسا میرے پاس ہوتا ہے اور تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے. لیکن حنظلہ بات یہ ہے کہ یہ کیفیت کبھی کبھی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی, یعنی انسان کی ایک ہی کیفیت ہر وقت نہیں رہتی بلکہ حالات کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا, ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے. ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا جاتا ہو زندہ شخص کی طرح ہے, یعنی وہ آباد ہے, اور جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہوتا ہو وہ مردہ شخص کی طرح ہے, یعنی ویران ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں, اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں, اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں, اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. فائدہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اعمال صالحہ کے ذریعے جتنا زیادہ میرا قرب حاصل کرتا ہے میں اس سے زیادہ اپنی رحمت اور مدد کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب سے نجات دلانے والا نہیں ہے. عرض کیا گیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جہاد بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں, مگر یہ کہ ایسی بہادری سے جہاد کرے کہ تلوار چلاتے چلاتے ٹوٹ جائے, پھر تو یہ عمل بھی ذکر کی طرف عذاب سے بچانے والا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, تقوی والوں کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ لوگ جب خلم کھلا کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھے ہیں یا اور کوئی بری حرکت کر کے خاص اپنی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں
تو اسی لمحہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و عذاب کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور برے کام پر وہ اڑتے نہیں، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی جانب سے بخشش اور ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ لوگ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور کام کرنے والوں کی کیسی اچھی مزدوری ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہی نہیں کہ لوگ استغفار کرنے والے ہوں اور پھر ان کو عذاب دیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی اور مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی کثرت سے تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے نکلنا نصیب نہیں ہوتا، یعنی مچھلی کی عذاب بن جاتے، مچھلی کی غذا بن جاتے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تھی۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔